السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، ایک بہت خوبصورت لطیفہ ہے جو قابل عمل ہے۔ اگر آپ اس لطیفے پر بھی عمل کر لیں تو یقیناً آخرت میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ لطیفہ کیا ہے کہ ایک مولوی صاحب تھے، وہ دو باتوں پر بہت بیان کیا کرتے تھے۔ وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ ایک حلال کی اور دوسرے حرام کی۔ ان دو باتوں پر بہت بیان کیا کرتے تھے۔ ایک دن یہ گھر پر آئے، بیوی سے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ لے کر آؤ۔ تو بیوی نے کہا کہ دو چیزیں بنائی ہیں، دال بنائی ہے اور مرغی بنائی ہے۔ اب دال اور مرغی، تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ چلو لے آؤ، مرغی لے آؤ۔ تو بیوی صاحبہ نے کہا کہ مرغی میرے لیے ہے اور دال آپ کے لیے ہے۔ تو یہ چونک گئی، یہ الٹا کیسے ہو گیا؟ الٹی گنگا بہہ گئی۔ دال تمہارے لیے ہونی چاہیے تھی اور مرغی میرے لیے، یہاں الٹا ہو گیا، ایسا کیوں؟ تو بیوی کہنے لگی اصل میں بات یہ ہے، پڑوسن کی مرغی میرے آنگن میں آ گئی تھی اور منّے نے ایک پتھر مار دیا تو اس کی کھوپڑی پر جا لگا، اب وہ خون بہنے لگا۔ اب یہ اگر واپس جاتی تو پھر لڑائی جھگڑے ہو جاتے۔ لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے میں نے دیکھا کہ مرغی کے خون تیز نکل رہا ہے، اس سے پہلے کہیں وہ مر نہ جائے، میں نے اس کو ذبح کر دیا اور پکا لیا۔ تو یہ سب جو میں نے کیا ہے یہ جھگڑے سے بچنے کے لیے کیا ہے، اس لیے یہ مرغی آپ کے لیے حلال نہیں ہے، ہمارے لیے تو حلال ہے، اس لیے آپ دال کھاؤ۔ اور یہ چونکہ حلال ہے نہیں اور آپ متقی پرہیزگار ہیں، آپ کھا بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو مولوی صاحب پریشان ہو گئے کہ یار کچھ تو راستہ نکالا جائے۔ مولوی صاحب نے سوچا اور پھر تھوڑا سا سوچ کے کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ جو مرغی بنائی ہے تم نے، اس میں مسالہ کس کا لگا ہے؟ یار مرچ ہے اور اسی طرح دھنیا ہے، پودینہ ہے اور یہ سب چیزیں، پیسٹ ہے، لہسن ادرک، سب چیزیں لگتی ہیں، یہ کس کا لگا ہے؟ تو بیوی کہنے لگی جی یہ تو ہمارے ہی گھر کا لگا ہے۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے، پھر سالن ہمیں دے دو، بوٹی تم کھا لینا، بوٹی تم کھا لو، سالن ہمیں دے دو۔ تو بیوی صاحبہ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ تو اب بیوی نے ایک برتن بڑا سا اٹھایا، اس میں جس میں سالن بنا تھا وہ سالن نانے لگی دوسرے برتن میں، تو کچھ بوٹیاں بھی گر گئیں اس میں سے۔ اب جب بوٹیاں گریں تو سالن نکالنے کے بعد یہ بیوی صاحبہ بوٹیاں اٹھا کر واپس رکھنے لگی۔ تو یہ مولوی صاحب کہنے لگے کہ یہ کیا کر رہے، کبھی ادھر کا ادھر، کبھی ادھر کا ادھر۔ تو کہنے لگی آپ ہی نے تو کہا تھا کہ شوربہ نکالو، کچھ بوٹیاں بھی گر گئیں۔ تو مولوی صاحب کہنے لگے ارے جو گر گئیں وہ گر جانے دو، یہ کیا ہے کہ تم بار بار اٹھا کے ادھر سے ادھر کرو، جو گر گئیں وہ گر جانے دو۔ تو بیوی صاحبہ نے کہا کہ سمجھ لیجئے آپ کھا لیں گے، پیٹ بھر جائے گا، لیکن ہے حلال، یہ حرام کا ہے، سمجھ لیجئے۔ تو مولوی صاحب کو غصہ آ گیا، کہنے لگے اماں چھوڑو یار، پتیلا ادھر لاؤ، پورا ہی پتیلا ادھر لاؤ، ہم سب کھائیں گے۔ میرے عزیزوں، یہاں پر ایک بات یاد رکھیں آپ لوگ کہ اللہ تعالیٰ یقیناً غفور الرحیم ہے، یقیناً وہ معاف کرنے والا ہے، یقیناً اس کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حلال حرام دیکھو ہی نہیں، جو دل میں آئے وہ کرنا چالو کر دو، حلال حرام کھانے لگو اور پھر کہو یار اللہ تو غفور الرحیم ہے، ضرور معاف کر دے گا، ضرور معاف کر دے گا۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، وہیں پر قہار بھی ہے، وہیں پر جبار بھی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، یہ جو رحمان، رحیم، ستار، غفار، یہ جو صفت ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے، ان بندوں کے لیے ہے جو دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے آئے ہیں، جنہوں نے نافرمانیاں نہیں کی ہیں، جو صحیح ٹریک پر چلتے آئے ہیں، یہ صفت ان کے لیے ہے۔ اور جو اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار کر گیا، یہ صفت ان کے لیے نہیں ہے۔ پھر ان کے لیے کون سی ہے؟ قہار والی ہے، ان کے لیے جبار والی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دنیا میں رہو، اللہ کی نافرمانی مت کرنا، حلال حرام کی تمیز کر کے تبھی کھانا، یہ نہیں کہ تم نافرمانیاں کرتے رہو، جو دل میں آئے کرتے رہو اور پھر یہ گمان کرو کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ نہیں، پھر اللہ کی جو صفت کا سامنا کرنا ہوگا وہ تم قہار والی کرو گے، وہ تم جبار والی کرو گے، پھر وہاں پر تمہیں افسوس کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔
پھر وہاں تمہیں دنیا میں کی گئی کرتوتیں یاد آئیں گی، اور اس لیے ضروری ہے کہ تم دنیا میں اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح آپ کو واقعات سننے ہیں، لطیفے سننے ہیں، اور دیگر چیزوں پر ٹاپک پر جو ہمارے ویڈیوز بن رہے ہیں وہ سننے ہیں، تو پھر آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔